اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آج آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ جتنے احباب قریب و بعید سے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ گزشتہ جو ہمارا درس گزرا ہے اس کا موضوع جو تھا وہ تھا وحی کی ضرورت اور اس کا ثبوت۔ آج کے درس قرآن کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ وحی کس طرح آتی ہے اور اس کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ اللہ نے شاہ فرمائے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، اور کوئی بشر اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اس سے بات کرے سوائے وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ اس موضوع پر ہم تفصیلی آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں۔ اب رہ گئی یہ آخری آیت، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرنا چاہے کر دے۔ فرشتہ کس طرح آ جاتا ہے اور کس طرح وحی آتی ہے؟ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے۔ امام بخاری نے پورا ایک باب قائم کیا اس بخاری کو شروع کرنے سے پہلے، وہ ہے کتاب الوحی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جو وحی آئی نا، وہ اچھے خواب کی صورت میں آئی۔ اچھے خواب آتے اور ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وحی کس طرح آتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا مجھ پہ وحی گھنٹی کی صورت میں ہوتی ہے، وہ مجھ پر بڑی سخت گزرتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، موقوف ہو جاتی ہے، جو مجھے حکم ملتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ وہ فرماتی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے جو حکم دیتا ہے اللہ کا، جو حکم پہنچاتا ہے میں اسے سن کر یاد کر لیتا ہوں، اس کو سن کر میں یاد کر لیتا ہوں۔ انسانی شکل میں کون آتا ہے؟ بولیے، فرشتہ آتا ہے۔ امام مسلم اس کو مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ لے کر آئے۔ مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے اور کتاب الایمان کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں کیسے آتا ہے فرشتہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں موجود تھے، ہم نے دیکھا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس نے اپنی ہتھیلی کو اپنی رانوں پہ رکھا، وہی عالم جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرات چند بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم وہ پہچان نہ سکے، تھا بھی اجنبی اور یہاں کا رہنے والا بھی نہیں، کہتے سفر کی تھکاوٹ بھی نہیں۔ جب انسان سفر کر کے آتا ہے دور سے، اس کے چہرے پہ سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور سفر کے اثرات اس کے وجود پر، اس کے جسم پر، چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے گرد و غبار لگا ہوا تو ہم دیکھ کے پہچان لیتے شخص دور سے آیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ اس کے بال، اور حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد اسے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم اس کا حج کرو، اس کے گھر کا۔ اس نے جانتے ہو کیا کہا قال صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔
عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ اسلام پوچھا تھا، اب ایمان نہیں۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے تم اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ اس نے پھر کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا آخری سوال رسول اللہ احسان کیا ہے؟ ایمان، اسلام، ایمان، اب کہہ رہا ہے احسان کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا جیسے کہ رب کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے گویا رب کو دیکھ رہے ہو، مگر یہ تو جان لو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصراً یہ جب وہ چلا گیا، بات اور مطلب طویل بھی ہے لیکن جب چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ آنے والا شخص تھا کون؟ عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں دین اسلام سکھانے آئے تھے، جبریل تھے جو تمہیں دین اسلام سکھانے آئے تھے۔ اب بتائیے جبریل تھے کون؟ نوری تھے یا بشری تھے؟ ہے جی، ارے زور سے بول دیجئے نا۔ نوری تھے۔ آئے کس روپ میں تھے؟ بشری روپ میں۔ کوئی نور اگر بشری روپ میں آ جائے اس کی نورانیت میں کوئی فرق بولیے نہیں پڑتا۔ رسول اللہ کی حقیقت ہے نور، لیکن اگر بشری شکل میں آ جائیں تو آپ کی نورانیت میں کوئی فرق بولیے نہیں پڑتا ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا۔ یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں، حضور پر پہلے وہی خواب کی شکل میں آتی، جیسا حضور خواب دیکھتے ویسا ہی صبح دین کی روشنی میں دیکھ لیتے۔ جب یہ خوابوں کا سلسلہ آنا شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، تنہائی پسند۔ غار ہیرا میں جا رہے ہیں اور غار ہیرا میں جاتے کئی روز وہاں اعتکاف کرتے، پھر واپسی گھر کے طرف لوٹ آتے، پھر چلے جاتے، کھانے پینے کا سامان اپنے پاس رکھتے۔ پھر ہوا کیا، آپ غار میں تھے، جب غار میں تھے تو ہوا یہ کہ آپ کے پاس جبریل آ گئے، ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا فقال اقرا، پڑھیے۔ پہلی بار حضور کے پاس آئے انسانی شکل میں، کہا پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات بڑی توجہ سننے کی ہے، آپ نے فرمایا فقال قلت ما انا بقارئ، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ارے سمجھیے اس بات کو، کیا کہہ رہا ہے فرشتہ؟ پڑھیے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض ہمارے دوستوں نے، بعض لوگوں نے کہا کہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیا ترجمہ کیا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان پڑھ کہا معاذ اللہ رسول اللہ کو، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان پڑھ ہونا جہالت ہے، ان پڑھ ہونا کیا ہے؟ جہالت ہے، عیب ہے، نقص ہے، خوبی نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل نے کیا کیا؟ سینے سے لگایا، ذرا جھپی دے کے نا زور سے دبایا تاکہ توجہ کریں، اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے یہی کہا میں نہیں پڑھا۔ وہ بار بار کہتے رہے پڑھیے 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 پڑھیے۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے، جبریل تو مجھے بار بار کہہ رہا ہے پڑھ پڑھ پڑھ، اقرا، پڑھیے، میں پڑھوں کیسے؟ جب تک تو میرے رب کا نام لے گا نہیں میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر حضور نے پڑھنا شروع کیا، خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کی پھکٹی سے
خون کے قطرے سے بنایا ہے. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جو اکرم ہے، کریم ہے. الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے انسان کو قلم کے ساتھ علم دیا ہے، علم بھی دیا ہے، قلم بھی دیا ہے. وعلم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھا دیا جو کچھ وہ نہ جانتا تھا، سکھا دیا جو کچھ وہ نہ جانتا تھا. تو کہہ رہے پڑھ پڑھ. حضور کیا فرمانے میں پڑھا ہوا نہیں، مطلب یہ ہے کہ تو جب تک میرے رب کا نام لے گا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل میرے رب کا نام تو لے. اب ایک بات میں اور سمجھاؤ دوں، اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور سے پڑھتے، علم حاصل کرتے، وہ شرف میں آپ سے بڑھ جاتا؟ بولیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، بڑھ جاتا نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے پڑھایا ہی نہیں ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے. اور جب قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، جب جبریل آئے، اب بڑی نفت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن سے جو جبریل کہتے آپ اس کو جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نے زبان کو بار بار حرکت نہ دیں. جبریل جیسے سے کہتے ہیں نا، آپ بھی جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے. تو اللہ نے فرمایا محبوب پیارے، اب میں اپنے لفظوں کا ترجمہ سمجھاؤں محبت والا. اے محبوب، آپ اپنے زبان کو کیوں حرکت دیتے ہیں، کیوں زحمت دیتے ہیں؟ اس کا یاد کرانا ہمارے ذمے ہے. ان علینا جمعہ وقرآنا، اس کا جمع کرانا بھی پڑھانا بھی اے محبوب ہمارے ذمے ہے. تو آپ غم نہ کریں، زحمت نہ دیں، زحمت نہ فرمائیں، بار بار زبان کو نہ ہلائیں. ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے. اور جسے رب پڑھا دے ہے جی، جسے رب پڑھا دے، تھوڑا طویل ہو جائے معذرت کے ساتھ، جسے رب پڑھا دے. اگر کوئی ماہر ہو کوئی ہنر سکھانے میں، پڑھانے میں، بولیے کیا کچھ چھپاتا ہے یا سب کچھ بتاتا ہے؟ ارے بولیے تو، چھپاتا نہیں ہے، بتاتا ہے. اگر چھپا لے اس نے خیانت کی، اگر کوئی ہنر چھپا لے اس نے خیانت کی، تو اب بتانے والا کون ہے؟ بولیے، ارے بولیے تو، اللہ ہے. اللہ نے ایسا بتا دیا ہے، کچھ چھپایا کچھ نہیں. وہ بتایا کس کو ہے؟ رسول اللہ کو ہے. وہ میرا گفتگو ہے نہیں، ورنہ میں اس پہ آپ کو بہت سارے دلائل پیش کرتا. پھر ہوا کیا، بس آخری لمحات میں اس بات کو سمجھا دوں ذرا جلدی جلدی. جب یہ کنڈیشن ہوئی نا حضور کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے گھر پر. پھر آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، اور مجھے ڈر ہے اپنی جان کا. تو حضرت ام المومنین آئے، حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرض پایا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہ، اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا. بیوی ہو تو ایسی ہو، بیوی ہو تو ایسی ہو. کیا خوبصورت جملہ فرمایا ہے. اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری سے بتا رہا ہوں، یہ اس کی تیسری حدیث ہے بخاری کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ بطور دلیل کے بات کر رہی ہیں. اس لیے آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، پہلے کو بھی آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ تو مصائب کو برداشت کرتے ہیں. 5 خوبیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی گنوائی. اور پھر ہوا کیا، جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ آپ کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس. لے جانے کے بعد وہ عبرانی زبان کا ماہر تھا، توریت کو عبرانی میں لکھ لیا کرتا تھا. اس نے کہا کہ آپ ذرا میرے اس کی بات تو سنیے، اپنے بھتیجے کی. سارا واقعہ سنایا. کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ کے بعد بھی آ چکا ہے. حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لا رہے تھے نا، کیا دیکھا؟ چند دنوں کے بعد اس کا تو انتقال ہو گیا، ورقہ بن نوفل کا. تو جب آپ چند دن کے بعد آ رہے تھے، آسمان سے کڑک کی آواز آئی، اور حضور نے یوں دیکھا تو جبریل جو ہے نا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے
جو غار ہیرا میں آیا تھا. تو اس طرح وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی میں جو لطف، جو مزہ آنے لگا وہ بیان سے باہر ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم عظمت قرآن پہ انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سے کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.